پھوسی کماندا بجدا ہے۔ مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے جدو رکھیا قدم اس خوب تے تھوڑی جی کیتی نصیحت باز انہوں اللہ نے چودھریاں نو بنا دیتا حافظ قرآن، اور پھر اس تو بعد ان لیندے جاؤ چڑھ دے جاؤ بجدا جے کوٹ حافظاں بالا، اے سارا کریڈٹ کنہاں نو جا رہے استاد محترم نو۔ جی میں یہ بلال تبسم دی کو مسجد مرکز نہیں دی، ہر مسجد دے مرکز جی حصہ بلال دا ہے کیوں سا جی کہ بلال خطیب نہیں کہ ہر خطیب دے نال کھڑا ہے کہ مسجد مدرسہ نہیں بنایا تے بنانا لیاں دے نال کھڑا ہے۔ جدو اٹھے تو بن کے حافظ قرآن ایک نو اللہ نے ولی الرحمن بنا دیتا، تسی کبھر رہن دے تبسم، پر میرے کو اپنے جذبات تقابو نہیں ہوندا، میں نہ لواں گا۔ برادر محترم حافظ عبدالرشید ساجد صاحب دا دوسرے بھائیاں نو رب نے بھی نال حافظ قرآن بنا دیتا، پھر مالک سونے نے کرم ادا کیتا۔ کھڈیاں خاص چے مرکز نداء الاسلام بنوا دیتا، اور سارے چودھریاں نو مبارک ہوئے، اور اینا حافظہ دا پڑھ کے چودھریاں دا منہ دھو دیتا، اور اینا حافظہ نے پڑھ کے چودھریاں دا منہ دھو دیتا۔ اے یار ساڑھے حضرت ساکی صاحب بھی نے بھائی ساڑھے پاگے بچ پنجے دے پنجا رہندے نال ساڑھے ایک پاسے ویکاں دے کاری ہارون صاحب دا ہاتھ ہوئے، دوسرے پاسے حضرت ساکی ہوندہ، ایک پاسے ویکاں دے کاری عبداللطیف ہوندہ، تجھے واسے ویکاں دے حافظ محمد جمیل چودھری ہوندہ، پھر ویکاں دے حافظ خلیل ربانی ہوندہ، کہ میں سامنے ویکاں دے حافظ حبیب الرحمن ساکی ہوئے، کہ میں تھوڑی جی نظر کماواں تے حاجی محمد سلیم نظر آوے، کہ میں تھوڑا جے اور ویکاں تے حافظ معظم شہزاد نظر آوے، میں کندہ کندہ نہ لما اعتراض مک جائے دی تین چڑھ جائے دا، کیونکہ استاد بیٹھے نے میں دی گستاخی بھی کر نہیں سکتا، کیونکہ تبسم نو بھی اللہ نے رائے راست لایا تے استادانیاں دعاواں نال ایدی 2023 جے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس نو 26 سال ہو جانے نے کیوں ساتھ جدو لوگ کہتے تھے یہ کانفرنس نہیں ہوگی، استاد محترم نے کہا تھا تبسم گزر گئے وہ دن کہ جب انجمن میں تنہا تھا تبسم، اب ساتھ ہیں تیرے تو کرتا چلا جا، اللہ انشاءاللہ رنگ لاندہ جائے گا۔ ماشاءاللہ ایسے ایک بات آئی سی میں نے، اے محترم جناب پروفیسر نوید الرحمان صاحب بھی ماشاءاللہ آگئے نے، اے حضرت پٹی صاحب بھی آگئے نے، یہ ویسے پنجاب دے بھی مالک جے مرکزی جمعیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن سے نے کوئی دم دم کرام نہ ہوئے نا، تے ساڑھے شیخ بھی آگئے نے، حضرت مولانا عبدالرشید سلفی صاحب تے پاویں موبائل تے دم کرا لیا کرو، کوئی پیسے پوسے کو نہیں لائیں دے تے جے جن کڑام نے ہوں تو پھر پاویں کوارٹراں تے ٹور جایا جے۔ اور تواڈے اگے ریکویسٹ ہے پاویں چودھری ہو، سردار ہو، نواب ہو، جیلدار ہو، یار ذرا کھڑے ہو کے ساڑھے استاداں دا نا استقبال کرو، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک باری کھڑے ہو کے اے اوئی استاد نے جنہ نے بولندہ پھل دسیا، جزاکم اللہ
جزاکم اللہ بارک اللہ اللہ دونوں برکتاں دے سلامت رکھے آپ آسان لائی اے بھائی رحمت اللہ کرما لیا اے وستاداں تو کیمرہ اگے پیچھے نہیں جانا چاہیے ہو نہ ہوئے اگے پیچھے ٹوریا پھرے اے چودھریاں تا جدو مرضی کیچ کر لینا تو اب میں تینوں پتر ٹائم ملے گا تو پریشان نہ ہو پا میں دعا دے ٹائم تیاں تمہیں رام نہ بیٹھے رہنا بلوچ دا جڈا بازو اوڈی تیری باڈی ہو کب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب اسلام گلاب کا پھول کہوں یا موتیے کی خوشبو کہوں ارے حق تو ادا نہیں ہوگا تو میں کاریے قرآن کہوں تو آپ سے ہم کلام ہوں گے جناب محترم حضرت مولانا قاری عبید اللہ حسن صاحب حافظ نو صاحب تو ہنج چکی کرما الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة برادران اسلام آج دی امام اعظم علیہ السلام کانفرنس دے اس عظیم الشان موقع تے اہل علاقہ دی مقامی مکینہ دی حاضرین اور معزز علماء کرام خطباء اعظام کثیر تعداد چ الحمدللہ سٹیج تے تشریف فرمانے ساڈے شہر دی پورے علاقے دی رونق اللہ تعالی علماء کرام نو قرۂ اعظام نو اور تانوں سب نو سلامت رکھے صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے انجمن نداء الاسلام دے تمام نوجوانہ دی حافظ معظم شہزاد جڑے اج دے خصوصی طور تے میزبان نے اور انہوں دے سارے ساتھی اللہ ان جوانہ دی جوانیاں نو سلامت رکھے خدمات دین نو اللہ قبول فرمائے
اشاعت دین دیاں کاوشاں نو اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ اسی الحمدللہ سارے مسلمان ہاں، اے اللہ دا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے۔ اسی سارے مسلمان اس واسطے ہاں کہ اسی کلمہ پڑھیا نبی سلطان دا، کلمہ پڑھیا نبی سلطان دا صلی اللہ علیہ وسلم، تے جدا کلمہ پڑھی دا او دی گل بھی منی دیئے، کلمہ پڑھی دا گل منی دیئے، آنکھیں لگی دا، ایدہ نام ہے اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے اس موقع تے ایک شرط اور دو جزاواں بیان کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، فرمایا اے میرے محبوب نبی تسی آپ ہی اعلان کر دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تسی اللہ نال محبت رکھ دیو، اگر اللہ نال پیار رکھ دیو، ایدہ دوسرا معنی ہے وے کہ تسی اگر رب نو خالق مالک رازق من دیو تے پھر تواڈا حق بند ہے تسی اللہ دے محبوب بنن دی کوشش کرو، یا جنہاں نو شوق ہووے، چاہ ہووے، ضرورت محسوس کرن کہ اسی ایک اگلا درجہ پا کے اللہ دے محبوب بن جائیے، اے دے واسے رب نے شرط رکھی ہے کہ تسی میرے مصطفیٰ دی پیروی کرو، میرے پیغمبر دی اتباع کرو، میرے نبی دی تابعداری کرو۔ جدوں تسی نبی پاک نے خود اعلان فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اگر تسی میری تابعداری کرو گے، میری اتباع کرو گے، میرے آنکھیں لگو گے، میری سنت تے چلو گے، میرے حکمانو منو گے، میری شریعت تے عمل کرو گے، تے توانو دو انعام ملن گے، یحببکم اللہ، تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ گے، اللہ توانو اپنیاں محبتاں عطا کرنگے۔ دوسرا انعام اللہ اے عطا کرنگے کہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دینگے۔ نبی پاک دی اتباع چ اللہ دی محبت ملے گی اور گناہاں دی بخشش تے معافی ملے گی۔ بھائیو، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس الحمدللہ نوجوانہ نے دا انعقاد کیتا ہے۔ اخراجات، محنت اور کوشش اور تواڈا سب دا ایتھے پہنچنا آنا سب کچھ محنت تو خالی نہیں، لیکن انہا محنتاں دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو اسی امام اعظم کانفرنس دے مدعانو اور مقصد نو سمجھا گے۔ آج دی اس کانفرنس سے خطباء، علماء، منتظمین سب دا مقصد ہے کہ عظمت مصطفیٰ بیان ہوئے، مقام مصطفیٰ بیان ہوئے، عزت مصطفیٰ بیان ہوئے۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ ادو قائم ہوئے گی جدو نبی پاک دی اتباع ہوئے گی۔ اللہ اللہ، اس واسطے میرے بھائی زندگی دا کوئی موقع ہووے، چاہے خوشی ہووے، غمی ہووے،
نکاح ہووے اللہ اللہ حق مہر دا مسئلہ ہووے یا کوئی غمی دا مسئلہ ہووے ہر موقع تے تجارت دے ویلے کاروبار دے ویلے معاملات دے ویلے اللہ اللہ لین دین دے ویلے آپس دے تعلقات دے موقع تے امانت دے ویلے دیانت دے ویلے اللہ اکبر کوئی بھی زندگی دا مسئلہ ہووے اوتھے حق بندا ہے کہ اللہ دے نبی دی اتباع کیتی جائے جتھے نبی کھڑا کر دین اوتھے کھڑے ہو جاؤ جتھوں نبی روک دین اوتھوں رک جاؤ نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ سجے ہاتھ نال کھانا ہے پھر سجے ہاتھ نال ہی کھانا چاہیے نبی پاک دا حکم ہے کہ شلوار گٹیاں تو اچھی رکھنی چاہیے قیامت والے دن اس بندے وال اللہ نظر رحمت کر کے نہیں دیکھن گے جدی شلوار تے بند ادار گٹیاں تے ہوندا ہے اللہ اللہ ایک مفسر نے لکھیا ہے کہ جس بندے دی وضو تو بعد تے بند ازار گٹے تے آ جاوے او دا وضو ٹوٹ جاندا ہے وضو قائم نہیں رہندا اگر وضو قائم نہیں تے پھر نماز کیویں قائم رہے گی دو موقعاں تے مسلمان بھائیوں بندے دے دین دا پتہ لگدا ہے خوشی دے ویلے یا غمی دے ویلے اسی خوشی دے موقع تے بھی بدعات کرنے سنت دی مخالفت کرنے اور غمی دے موقع تے بھی بدعات کرنے سنت دے خلاف کرنے فتبعونی اللہ دے نبی حکم کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیو ہر معاملے چ میری اتباع کرو اتباع دا جذبہ اس طرح دا ہونا چاہیے دین دا کوئی معاملہ ہوئے شادی دے موقع دے اسی کہنے ہیں کوئی عالم سمجھاندہ ہے ویکھو جی تسی اے ٹول بجا رہے ہو گارے بجانے لیٹنگ ہے فضولیات تے اتھے گھر والا ذمہ دار باپ کی آندہ ہے جی منڈے دے مامے ناراض ہو جانگے اوکھا ویلا ہے جی ذرا ویلا ٹپا لئیے رب رسول ناراض ہو جاوے کوئی پرواہ نہیں لیکن رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے ایمان دا تقاضا کیے کہ فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے نبی نال محبت نبی پاک دی اتباع اور سنت دی پیروی دا عقیدہ کی ہونا چاہیے کہ فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے یا دم نکلے مگر ہرگز نہادی کی اطاعت سے قدم نکلے فقط خوشنودی خالق اسی میں ہے مسلمانوں کہ پیغمبر حکم کرے جو لازم اس کو گردانو نبی روک دے جس کام سے فی الفور رک جاؤ پیغمبر حکم کرے جس کام کا کرنے پہ جھک جاؤ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کوئی رستہ نہ دیکھے گا کوئی منزل نہ پائے گا دین اور دین تے چلن دا نام ہے اتباع مصطفیٰ اچھا دوستو یہ دسو کہ اذان تو پہلے جڑا ساڑھے اج کل مروجہ درود و سلام پڑھیا جاندہ ہے ایدہ کو ثبوت پورے دین چ ہے وے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ اے پچر اے ٹاکی اے گانڈے سانڈے جڑے بدعتی اور مشرک لوگ دین دے اندر لاؤندے نے آلے حدیث دی موجودگی دے اندر انشاءاللہ ایک گانڈے سانڈے تے ٹاکیاں تے پچراں چل سکدیاں
نہیں چل سکدیاں کیونکہ دین صاف موجود ہے، نبی پاک دا حکم موجود ہے۔ اذان تو پہلے مروجہ خود ساختہ الصلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے۔ کی ہے؟ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس بات سے بدعت ہے کہ نبی پاک دے دور چ نہیں ہویا، خلفائے راشدین دے دور چ نہیں ہویا۔ امام اعظم کانفرنس آن والے ہو، سنن والے ہو، اپنے عقیدے اور اعمال نو درست کرو۔ اے درست ادو ہون گے جدو نبی دی اتباع ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے قرآن چ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں نبی پاک نل پیار دا اے انداز ہونا چاہیے کہ نبی جو حکم دے وے انہوں من لو، جتھوں نبی روک دین اتھوں رک جاؤ۔ اس واسطے تسی نبی دی اتباع کرو گے، انشاءاللہ نبی دے نال محبت دا اظہار کرو گے، نبی پاک دی اتباع کرو گے۔ جدو تسی محبت کرو گے پھر اتباع کرو گے، محبت اتباع دے بدلے انشاءاللہ رب دی نجات نصیب ہوئے گی، اللہ والو نجات دا انعام ملے گا۔ فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، صحیح بخاری سے موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی مگر او بدبخت جنہیں جنت جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ نے حیرانگی نال پوچھیا، تعجب نال کہ یا رسول وسلم او کیڑا بد نصیب جڑا کہے میں جنت نہیں جانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے میری اتباع کیتی انہیں جنت جان دا دم تے وعدہ پورا کر لیا، جن نے میری نافرمانی کیتی انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا۔ محمد کی محبت جس دل میں نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اتباع، آپ دی پیروی، آپ دی اتھارٹی، میرے بھائی ذرا غور کرنا، آپ دی اہمیت و حیثیت کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کسے بھی مومن اور مومنہ دا، کسے کلمہ پڑھن والے مرد و عورت دا اے حق ہی نہیں، او دی جرت نہیں ہونی چاہی دی کہ او نبی پاک دے دسے ہوئے اصول اور احکام دے خلاف کم کرے، نبی دی شریعت دے خلاف قدم اٹھائے، نبی دی تعلیم دے خلاف عمل کرے، نبی دی ہدایات دے خلاف عمل دہرائے۔ جیڑا بندہ اللہ دے دین، نبی پاک دی شریعت اور اللہ رسول دے حکم دی موجودگی چ اپنی مرضی کرے گا، اپنی من مانی کرے گا، اپنی خواہشاں دی پیروی کرے گا، اپنے امامہ دی گل نو نبی دے مقابلے تے ترجیح دے گا، اپنے پیراں فقیراں دے قول نو حدیث دے مقابلے چ ترجیح دے گا، نتیجہ
نتیجہ کی نکلے گا؟ قرآن او دیتے فتوہ لاؤندا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، او بندہ پھر دائرہ اسلام چو نکل کے تے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تے گمراہ ہو جائے گا۔ بھائیو اس واسطے اہل حدیث دا اے عقیدہ اور پہچان ہے کہ اسی نبی پاک دے مقابلے کسے دی تقلید کر دے، بولو کسے دی تقلید کر دے؟ اللہ اکبر۔ تقلید شخصی، ایک مثال عرض کرنا، اج لوکاں دی مذہباں دی کتاباں دے اندر لکھیا ہویا ہے، قرآن و حدیث نہیں لکھیا۔ اس واسطے نا ایک بندے نے گل ہوئی ایک مقام تے غالباً کافی سالاں دی گل ہے، کوٹلی رائے ابو بکر، ایک دفعہ مناظرہ ہویا، علماء میری جماعت دے کافی سن، ایک پڑک کے تے پھٹک کے ایک بندہ نا حنفی مذہب دا، او کہنے لگا جی تہاڈا بھی کوئی عقیدہ ہے کہ تہاڈیاں کتاباں ہی صرف دو نے؟ جنہ دی کتاباں بہتیاں نے انہاں دا مذہب پار والا ہے۔ میں کہا تیرے مذہب دیاں کتاباں کی نے؟ کہنا جی تسی تے صرف دو کتابیں لئی پھر دیو، ساڑھے مذہب دیاں بے شمار کتاباں نے، کافی ہے، کلینی ہے، ہدایہ، شرح وقایہ، عالمگیری، کتے کچی روٹی، کتے پکے چاول، کتے منیہ مسلی، کتے کوئی کتاب، کتے کوئی کتاب۔ میں جواب دیتا سن کہ ساڑھے مسک دیاں مذہب دیاں دو کتاباں نے، ایک رب دا قرآن ہے، ایک نبی دا فرمان ہے، اے ساڑھے مذہب دی بنیاد ہے۔ جنہ دیاں کتاباں قرآن و حدیث تو وکھریاں نے، انہاں دا مذہب تے مسلک بھی قرآن و حدیث تو وکھرا ہے۔ ساڑھے مذہب دی بنیاد دو کتاباں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک نبی دا فرمان ہے۔ وہ کہنے لگا جی تسی امام ابو حنیفہ نو نہیں مان دے؟ میں کہا جی ماننے ہیں، تسی پھر اہل حدیث کیوں، تسی حنفی کیوں نہیں کہلوان دے؟ امام ابو حنیفہ نو مان دے ہو؟ میں کہا جی ماننے ہیں، تسی پھر حنفی کیوں نہیں کہلوان دے؟ میں جواب دیتا تو حضرت عیسیٰ نو ماننا ہے؟ کہندا جی ماننا۔ میں کہا پھر تو عیسائی کیوں نہیں کہلوان دا؟ اہل حدیث مسئلہ کہے کہ اسی بیوی نو ماں نہیں کہندے اور نبی نو خدا نہیں کہندے۔ جویں بیوی نو ماں کہن نال نکاح ٹوٹ جاندا ہے، گھر برباد ہو جاندا ہے، ایویں نبی یا ولی نو خدا کے آ جاوے ایمان برباد ہو جاندا ہے، آخرت خراب ہو جاندی ہے۔ ولی ولی علی علی مصطفیٰ مصطفیٰ خدا خدا گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جی مولانا محمد حنیف صاحب ربانی ساڑی جماعت دی رونق، میں بلکہ انہوں کہنا ہونا کہ غازی اسلام، غازی مسلک۔ اللہ تعالیٰ علماء دی محنتہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء دی تشریف آوری، دور تو سفر کر کے آنا، اہلاً سہلاً۔ اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ساڑھے مسلک نو ترقی، عزت، برکت اور کامیابی نصیب فرمائے۔ تو میں آخری بات ایک دو کرنا۔ اللہ اکبر۔ مسلک اہل حدیث الحمدللہ قرآن و حدیث دا نام ہے، اسے واسطے اسی فخر نال ترانہ پڑھنے ہاں، پیغام دینے ہاں کہ دو انعام خداوند کیتے کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا سرور دوواں جہان۔
اہل حدیثوں خوش نصیبوں اے ترانہ جملے ایک کلمے اے تعارف سن کے خوش ہو جاؤ کہ جس نو دو میں آہت آئیاں انہیں پائیاں سب بھلائیاں انہا دوواں دا دامن پھڑیا یعنی قرآن و حدیث انہا دوواں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں مسلک اہل حدیث الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو اپنے آپ اہل حدیث اخوان تے بڑا فخر ہے کیوں کہ اہل حدیث مسلک کتاب و سنت دا نام ہے اور تقلید شخصی اہل حدیثوں کدے گھبرایا نہ کرو کوئی تانا دے وے کہ جی تقلید شخصی تے بڑی ضروری ہے الحمدللہ اہل حدیث آج دے نہیں اہل حدیث اودو دے نے جدو دا قرآن و حدیث ہے اور قرآن و حدیث اودو دے جدو حدیث دے قرآن والے مصطفیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری چ پیدا ہوئے نے کدو پیدا ہوئے نے اچھی بولو کدو پیدا ہوئے نے 80 ہجری چ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ویسے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں کہ ان اہل السنۃ الرابعۃ لم یکونوا مجتمعین علی الشخص علی التقدید الخالص کہ 400 سال نبی تو بعد تک حجت اللہ البالغہ اٹھا کے دیکھو کہ نبی پاک تو 400 سال بعد تک تقلید شخصی دا کوئی وجود نہیں سی اگر حنفی کہلوانا یا تقلید اور مقلد بننا اتنا ضروری سی تے اہل حدیثوں بول کے دسو 80 ہجری جناب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری تو پہلے دے صحابہ نو کیڑے کھاتے پائے گا لا فتوہ اس واسطے میں نو کہنا پہے گا کہ ابو بکر مقلد نہیں سن فاروق اعظم مقلد نہیں سن عثمان غنی مقلد نہیں سن حیدر کرار مقلد نہیں سن بدر والے مقلد نہیں سن 313 مقلد نہیں سن 1.25 صحابہ مقلد نہیں سن جو مسلک نبی دے صحابیاں دا او اج دے وہابیاں دا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث استاد العلماء قاری عبید اللہ آسن صاحب میں 2-3 منٹ گال مکانا الحمدللہ ساڑھا نبی پاک دے بارے جو عقیدہ جو گمان جو ساڑھا نظریہ جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکدا نبی دے اگے تے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا نالے نور دی رٹ نالے حاضر ناظر دی رٹ سب تو بڑا گستاخ تے او جڑا اے عقیدہ اپنا دس دا ہے جدا عقیدہ جو ہوئے کہ نبی حاضر نے ناظر نے تے او دی حیثیت کی کہ او پج کے مسئلے تے چڑھ جاوے اللہ اکبر ایک پاسے سارا جہان جے پا دئیے دوجے پاسے آمنہ دا لال بیٹھا دئیے رب دی قسم سارے جہان نالوں ود پر رب نالوں کٹ باقی سب نالوں ود ساڑھا عقیدہ تے آدیاں گلہ آدیاں کرتوتا آدیاں مسلک دیاں جڑے تو کہانیاں سنانے انہوں دے بارے ذرا غور کر آم ہے 1-2 منٹر چی ترجمانی کر دے ماں اللہ اکبر سونا آسمانہ تے معراج جدوں چلے آم
سونا آسماناں تے معراج جدوں چلیا راستے دے وچ او دا پیر جدوں ہلیا ساڈے پیر موڈا دتا اوتاں گیسی تد استغفر اللہ کبو بھی اے انہاں دا عقیدہ میں بیان کر رہا جڑے نور نور دی کھپ پاؤندے نے نا تے کہندے نے اسی مقلد ہاں بھابی غیر مقلد نے غیر مقلد تے جنت نہیں جائے گا میں ہنے دسیا کہ 80 ہجری امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تے صحابہ دا آخری دور 110 ہجری تک کے حضرت ابو طفیل آخری نبی دے صحابی 110 ہجری تک گزرے اس تو پہلے دے صحابہ سارے غیر مقلد سن اس واسطے جو مسلک جڑا مسلک ابو بکر صدیق دا ہے وہ اہل حدیث دا ہے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو ہم اگر کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی اسی پردہ اٹھاوا گے تو ناراض ہوو گے ایک دو جملے کہندہ پتہ کیے آندہ سونا آسمانہ دے معراج جدوں چلیا او دا عقیدہ ویکھو مقلد دا سونا آسمانہ تے معراج جدوں چلیا راستے دے وچ او دا پیر جدوں ہلیا ساڈے پیر موڈا دتا اوتاں گیسی تد انہاں نے بھی گپاں والی کر چھڈی حد اور ظالمہ بدبختہ اسی تے نبیاں دے بھی با ادب ولیاں دے بھی با ادب اہل حدیث دے مسلک دی تمام کتاباں شروحات دے اندر شروع تو آج تک اور میں علا وجہ البصیرت ایک دعوے نال کہہ سکنا کہ قرآن و حدیث ساڈا مسلک ہے قیامت تک واسطے میرا چیلنج ہے اہل حدیث دی نہ کو گل اج تک قرآن و حدیث دے خلاف ثابت ہوئی نہ ہوئے کی نعرہ تکبیر حافظ سلمان جزاک اللہ اچھا تسی کہتے سنیے کہ ایک گپ کہتے سنیے تسی اے جی ایک ولی نو 12 سال الٹا لٹکایا ہے کناں نو ہاتھ لا کے توبہ توبہ کرو کناں نو ہاتھ لا کے وہ بھی کچا دھاگا تے پھر خوہ انیرے خوہ چ اندھے خوہ وچ سانو جے بے ادبی دا تانا تو سنانا ہے ایتھے دس کس دا تو مرتبہ ودانا ہے نور نور آکھی جانا ایویں ہی تو ود رب نے توحید والی کر چھڈی حد اے بھی میری گل ہن سن لین کمیاں خاکیاں دے کر کدے نوری نہیں جمیاں نور نور دی رات ایویں لائی ہے اے بھی میری گل ہن سن لین کمیاں خاکیاں دے کر کدے نوری نہیں جمیاں او شان اونوں ملے آئے نوریاں تو ود رب نے توحید والی کر چھڈی حد او جمے آجے سونا نہیں نوری پیدا ہوندہ ہے جبرائیل علیہ السلام دے باپ دادے دا مامے چاچے دا کسی رو نا دا پتہ ہے منہ منگیا کوئی انعام لے لوے دسے چلو جبریل دا نہیں میکائیل دا نہیں تے اسرائیل دا ہی کوئی دس دے بے اور نبی پاک دی ولادت نوریاں دی ولادت پیدائش نہیں ہوندی نبی پاک دی تاریخ ولادت موجود ہے جبریل اور میکائیل دی کوئی ولادت دی تاریخ ثابت نہیں کر سکتا اور جمے آجے سونا نہیں میلاد کی منانا ہے سال پچھو پھر ایتھے کھپ کا دی پانا ہے عقیدے دی اصلاح کر جمے آجے سونا نہیں میلاد کی منانا ہے سال پچھو پھر ایتھے کھپ کا دی پانا ہے سوچ کے جواب دیویں ہوش آؤ تد بھائیو
سانو اہل حدیث صدان تے فخر ہے الحمدللہ تسی ماشاءاللہ سارے اہل حدیث ہو نا اہل اسلام ہو اہل حدیث ہو اہل سنت ہو الحمدللہ اللہ کتاب و سنت دا پختہ سچا سچا عقیدہ نصیب فرمائے بھائیو اگر اہل کتاب نو من کے قرآن نے زبور تورات اور انجیل والیاں نو اہل کتاب کیا ہے زبور والیاں نو انجیل والیاں نو تورات والیاں نو یا اہل الکتاب اہل کتاب کیا ہے الحمدللہ اللہ دا قرآن حدیث ہے نبی دا فرمانوی حدیث ہے اللہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ دا قرآن بھی حدیث ہے نبی دا فرمان بھی حدیث ہے اسی قرآن و حدیث نو منن والے آل حدیث ہاں اللہ کتاب و سنت چلن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین